ان کے انکاؤنٹر کا طریقہ کار کیا تھا؟ دیکھیں یاسر بھی انکاؤنٹر کا طریقہ کار بہت آپ سارے کو لوگوں اس طرح کے جتنے انسپیکٹرز ہیں نا ان سب کا آپ کو ایک ہی طرح کا ملے گا. یعنی اگر پنجاب کی ادھر بات ہب کر کی رہے ہیں، طرف ہاں یعنی ہاں آپ اب اگر ہم پنجاب کی بات کریں، پنجاب کی بات کریں تو جو سنسان علاقے ہوں گے جہاں پہ رش کم ہوگا، جہاں پہ جو ہے وہ آبادی کم ہوگی، وہاں پہ جو ہے وہ دہشت گرد ان پارٹیوں سے ٹکراتے تھے، ہاں وہاں پہ ان کے انکاؤنٹرز ہو جاتے تھے. ٹھیک. تو ہم نے تو ایسے بھی کور کیے ہیں کہ وہ یار ہتھکڑیاں کھولنی بھول گئے تھے، کھول دو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ مطلب مختلف چیزیں. اصل میں یہ مقصد یہ کہ ان کو یہ جو انسپیکٹرز تھے، چاہے وہ راؤ انوار ہو، چاہے وہ چودھری اسلم ہو، یہ سارے کریڈٹ جو ہے راؤ انوار کو میں چودھری کہہ گیا کیونکہ چودھری کا نا اس وقت ٹرینڈ بہت زیادہ ٹرینڈ چل بہت رہا ہے. زیادہ چل رہا ہے تو آپ راؤ انوار کو بھی یہ یاسر بھی ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ جو بڑے وہ آتے تھے جو ان کے کریڈٹ پہ بڑے نام آتے تھے جن پہ انہوں نے ہاتھ ڈالا، تو وہ اگر اس کی جو ہے غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں تو وہ پتہ یہ چلے گا کہ وہ گرفتار کسی بھی پولیس افسر نے خود نہیں کیے ہوں گے. وہ ہمارے اداروں کی جانب سے گرفتار کر کے دیے جاتے تھے کہ آؤ بھائی فوٹو سیشن کروا لو. اچھا مطلب یہ چیزیں ہوتی تھی اور یہ معاملات یہ ہوتا تھا کہ بھئی آپ کروا لو. اور پھر جو پولیس نہیں افسر تو ادھر کسی کو خاص الخاص بنانے کا مقصد نہیں، خاص الخاص نہیں، اس میں یہ ہوتا تھا، یہی دیکھا جاتا تھا نا کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ کسی عام کو ایسے ہی جو ہے ہر کسی کو اٹھا کے بنا دیں. اس میں یہ دیکھا پاؤں پہ کھڑا کون ہو سکتا ہے. جب وہ کوئی آن کرے گا کہ میں نے القاعدہ یا ٹی ٹی پی کے فلاں کمانڈر کو مارا ہے تو ان کی طرف سے ریئیکشن کس کے خلاف آئے اس گا؟ کے خلاف تو وہ کھڑا بھی ہونا چاہیے نا سامنے، یعنی اتنا دلیر تو ہونا چاہیے. ٹھیک. کہ چودھری دلیر تھا. اب یہ کلیم یہی کرتے ہیں، مطلب ان کے کریڈٹ پہ آتے ہیں نا یہ، لیکن وہ کریں ہمیں تو ہمیں کئی ایسے ملیں گے کہ جن کا جو ہے وہ صرف کریڈٹ ہی دیا گیا اور باقی جو ہے وہ کام تو پہلے سے ہی جو ہے نہیں آگے چل کے بات کرتے ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر چودھری اسلم کی ساکھ کیا تھی؟ اب اس میں بھی میں آپ کو ایک دو انٹرسٹنگ چیزیں بتاتا ہوں. ایک چودھری اسلم جو ہے وہ ایک جو ان کے اوپر حملہ ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا. وہ آئے سامنے تو ایک پولیس افسر تھے، وہ جو ہے اب چودھری کے ساتھ ان کے اپنے لوگ جو ہے وہ کس طرح تعلق بنانا چاہتے تھے اس کی ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ انسپیکٹر آئے، انہوں نے نا ایک بکرا لے کے آئے، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا، بس آپ اس کے اوپر جو ہے آج ڈی ایس پی ہیں وہ اچھا ان سے کہا اس کے اوپر ہاتھ پھیر دینا. تو سب دیگر جو کھڑے تھے، اب جو چوئی صاحب کے جو دیگر نیچے اسٹاف تھا وہ کہنے لگا یار یہ تو ہم سے نمبر لے گیا. تو اس نے نا وہ خیر وہ کرتے کراتے انہوں نے ہاتھ پھیرا، وہ چلے گئے. اب وہ چوئی صاحب جو ہے وہ گھر کو چلے گئے. تو وہ جو انسپیکٹر تھا وہ باہر سے بندے کو آواز دے کے کہتا وہ ادھر آ، یہ لے 500 روپے اپنا بکرا لے جا. مطلب ڈپارٹمنٹ میں ان کی یہ پوزیشن تھی کہ دلیر وہ تھے، اسی وجہ سے سب جانتے نہیں اتنا تو آئی جی کے لیے نہیں بھی کرتا ہوگا. یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی یہ اچھا تو یہی دیکھیں نا کہ وہ آئی جی سے زیادہ مضبوط سمجھے جاتے تھے کیونکہ وہ آئی جی صاحب سے جو زیادہ طاقتور ہاتھ تھے وہ ان کے ساتھ اٹیچ تھے. اور انہیں یہ بھی اب ان طاقتور ہاتھوں کو بھی یہ پتا تھا کہ ہمارے کام کے بندے یہ ہیں، چودھری اسلم اینڈ پارٹی جو ہے یہ ہمارے کام یعنی کے اس کا مطلب یہ کہ آپ نے کہا جی وہ لوگوں کو توڑنے والا اور یہاں پہ لانے والا، تو فلم کے اندر وہ جو ایک جملہ وہ کہتے ہیں ادھر کو منہ کر کے کہ میں آپ کو رنڈوا بنا دوں گا، اور ادھر کو منہ کر کے کہتے ہیں اور آپ کو امپوٹنٹ، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ کریکٹر انہوں نے نبھایا تھا زندگی میں. وہ دیکھیں وہ انہوں نے کیا ہے. میں نے کہا نا کہ وہ یہ ضرور دیکھتے تھے کہ طاقت کس طرف ہے، اچھا اور وہ اس طرف ہی کھڑے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہی بات کہ وہ بہرحال وہ لڑے ہیں، وہ کھڑے ہوئے. آپ دیکھیں نا کہ 47 اٹیکس ہوتے ہیں چھوٹے اور بڑے، جن میں ان کے گھر پہ ہوتا ہے، جن میں جو ہے وہ یہ سول لائن جو کوارٹر تھا یہاں پہ ہوتا ہے. یہاں پہ چودھری اسلم اور ہمارے بہت اچھے دوست بلکہ بھائیوں کی طرح ایس ایس پی فیاض خان، وہ سارے ٹارگٹ تھے اس میں. تو ٹارگٹ تو یہی بن رہے ہوتے نا، جو ریئیکشن تھا اس کو تو یہ فیس کر رہے ہوتے تھے، ایکشن کرتے تھے ریئیکشن فیس کر رہے ہوتے تھے. یا اگر ہم یہ کہیں کہ کہہ رہا ہوں کہ کئی ایسے بلکہ زیادہ تر ایسے کیسز تھے جو ان کے حوالے کیے گئے
گرفتار کر کے کارروائی کر کے انکاؤنٹر کر کے وہ ان کے لاشیں ان کے حوالے کی گئیں کہ بھئی کہ یہ اسی پہ دہشت یہ گرد جو نپٹا بھی دیں آپ حملے فوٹو سیشن کر جو بھی حملے ہوں انہی پہ ہی ہوں، ٹارگیٹ نہیں یہی نہیں رہے. وہ اس مقصد کے لیے ان سے کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ دہشت گرد تو نپٹائے جاتے تھے نا. یعنی اگر رحمان ڈکیت کی بات کر لیں ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی کنٹروورشل ہے نا، لیکن وہ اس کی بات کریں تو وہ ڈکیت تھا. اب جو اگر کراچی آپریشن کی بات کریں تو مجھے یہ بتائیں کہ جو کراچی آپریشن میں مارے گئے ہیں جن کا آج جو ہے وہ نام چل رہے ہیں جن کے، یہ مطلب اگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم دیکھیں تو نعیم شیخ عرف نعیم شرری کسی مسجد کے امام تھے، وہ 100 سے زیادہ قتل کا اعتراف کیا ہوا تھا انہوں نے. فاروق خان اور فاروق دادا وہ کسی مسجد کے امام تھے. مطلب تھے تو یہ لوگ اسی لائن کے نا، اسی لیے جو ایک منٹ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری اسلم کے سر کے اوپر جو الزامات ہیں انکاؤنٹرز کے، یعنی ماورائے عدالت قتل کے، انکاؤنٹر تو وہی ہے نا کہ اگلی پارٹی نے فائرنگ کی تو جوابی کارروائی میں مارا گیا. ماورائے عدالت قتل کے ان لوگوں کے اوپر الزامات کیا تھے؟ قتل، دہشت گردی، 1 2 3 4 5 سارے اکثریت. اگر ہم چنیدہ کوئی کیسز بتائیں یا کوئی شخص. معشوق بروئی کی بات کی نا کہ یہ جو ہے لیکن معشوق بروئی میں تو آپ نے بتایا نا کہ وہ شخص ہی وہ نہیں تھا. جی، لیکن ان کے پاس جو اکثریت جو ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں ماورائے عدالت قتل کی نا، ماورائے عدالت مجرم وہ تھے، عدالت میں لے جائے گئے انکاؤنٹر. معشوق بروئی کیس میں تو آپ نے کہا نا کہ وہ شخص ہی کوئی اور نکلا. جی ہاں، تو وہ تو ہو سکتا ہے ملزم نہ ہو، لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے اوپر کیس تھے وہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر 70 کیس ہوں گے، 50 کیسز ہوں گے. اکثریت ایسی تھی، اکثریت ایسی تھی. ورنہ ایک واقعہ میں آپ کو اور بتاتا ہوں، جو شیٹن بلاسٹ ہوا تھا اس میں جو ہے وہ اچھا ہوتا یہ تھا کہ جب اس طرح اس میں ایک چیز اور ہے، جیسے راؤ انوار تھا، راؤ انوار سب سے زیادہ متنازع کردار رہا ہے اس سارے آپریشن کا، چاہے وہ اس کا سیکنڈ ٹینور ہو چاہے وہ اس کا فرسٹ ٹینور ہو، دونوں میں سب سے، کیونکہ اس نے جو ہے سب سے زیادہ ایسے نوجوانوں کو جو ہے وہ مارا جن کا بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ انوالو نہیں تھے. راؤ انوار پہ یہ الزام آیا کہ ملیر میں جو ہے وہ ریتی نکالی جاتی ہے نا، ریتی کے ٹرک نکالے جاتے ہیں ملیر کی طرف، تو وہ ملیر کا ہی ایس ایس پی رہا. کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں تھی کہ ملیر سے اسے ہٹا دے. زرداری اسے بیٹا کہتے تھے ہمارے صدر صاحب. تو وہ مطلب یہ لوگ اس طریقے سے آزماتے تھے. اس کے اوپر جو الزامات آئے اس میں درجنوں نوجوان ہیں جن کی فیملیز سامنے آئیں، جنہوں نے بتایا کہ یہ کل گرفتار ہوا ہے، اور جنہوں نے یہ بتایا کہ اس کے اوپر ماضی میں کوئی ایک بھی کیس نہیں تھا. اور چودھری اسلم کے، اور چودھری اسلم کے جو ہے آن ریکڈ اس طرح کا کیس سامنے نہیں آیا کہ جس میں یہ سامنے لایا گیا ہو کہ جی اس کے اوپر کوئی کیس نہیں تھا. خاص طور پہ جو ایسے لوگ آپ وہ شیلٹن ہوٹل کی بات کر رہے تھے، وہ کیس شیلٹن ہوٹل میں ایک جو ہے وہ میں نے بتایا کہ مطلب یہ جب اٹھائے جاتے تھے تو پھر یہ جب کوئی اس طرح کی چیز ہو جاتی تھی، جیسے وہ شیلٹن بلاسٹ ہوا جو فرینچ انجینئرز جو ہے وہ مارے گئے تھے، تو ہائی پروفائل کیس تھا. اب اس طرح کی کوئی چیز ہونے کے بعد نا سارے ایکٹیو ہو جاتے تھے، جو راجہ عمر خطاب، چودھری اسلم، مظہر مشوانی، ایس ایس پی فیاض خان، یہ سارے ایکٹیو ہو جاتے. اچھا ہر کوئی اپنی انفارمیشن پہ اٹھا رہا تھا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ گزرتی کیا ہے، جو اٹھ جاتا ہے جب وہ لائف گزارتا ہے واپس آتا ہے، مطلب وہ اریسٹ رہتا ہے، اس میں ایک نوجوان جو ہے اسے اٹھا لیا گیا. این ای ڈی کا اسٹوڈنٹ تھا، الیکٹریکل انجینئرنگ کا. اچھا، والد اس کے پی ٹی سی ایل میں تھے. میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ جو ہے ایک ٹف ٹائم پہلے گزار چکا ہے نا، تو اب پھر وہ جو دوبارہ کسی اس کی فیملی پڑھی لکھی فیملی تھی، لائنز ایریا میں رہتی تھی. اچھا، وہ جب انہوں نے وہ کیا تو ایک پولیس پارٹی نے اسے بھی اٹھا لیا، اٹھا کے اسے جو ہے وہ شیلٹن بلاسٹ کیس میں شامل قرار دیا اور اسے جو ہے وہ رگڑ دیا. یہ بنیادی طور پہ یہ کمائی کا ذریعہ بھی بن جاتا تھا. ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا کمائی کا ذریعہ کہ بھئی کسی کو اٹھا لیا اور اٹھا کے جی یہ تو اتنا بڑا کیس آپ پہ پڑنے والا ہے، دینے 25 لاکھ 50 لاکھ، یا جو کمائی کا بہت بڑا ذریعہ تھا. ایک موقع پہ جو ہے وہ محسود ہونا ایک چیک بن گیا تھا، کوئی محسود گزر رہا ہے، یہ چیک ہے اٹھا لو اسے. اچھا جی یہ دور بھی پختون آبادی نے کراچی میں دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اور کیماڑی میں ابھی بھی جو ہے وہ مطلب یہ کئی چیزیں جو ہے وہ ابھی تک سامنے آتی رہی ہیں، کیسز سامنے آتے رہے ہیں. پھر اس پہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی سرگرم ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں. اب وہ بچہ جو تھا اسے اٹھایا گیا،
اس بچے کو 4 سال بعد رہائی ملتی ہے. وہ بچہ جو ہے وہ گھر واپس چلا جاتا ہے. اب ایز اے جرنلسٹ اس ٹائم میں کام کر رہا تھا, تو میں نے اس بچے سے رابطہ کیا, اس کا انٹرویو کرنے میں پہنچا. تو مجھے پتہ چلا کہ وہ تو اورنگی ٹاؤن شفٹ ہو گیا ہے. تو میں اورنگی ٹاؤن چلا گیا. اب ان سے خیر لنک نکال کے ایک انسانی حقوق کی تنظیم تھی, اسی کے ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے رابطہ کروایا, وہاں پہنچے, ان سے بات چیت کی. تو آپ یاسر بھائی, وہ فیملی جو پی ٹی سی ایل کے ایک 18ویں گریڈ کے آفیسر کا بیٹا, خوشحال اس وقت کے لحاظ سے متوسط طبقے میں خوشحال زندگی گزار رہے تھے, اس بچے نے بتایا میری تعلیم ختم ہو گئی, میری گرفتاری کے بعد میرے والدین سے اہل علاقہ نے قطع تعلق کر لیا, میری بہن کا رشتہ ختم ہو گیا, اور میرے بھائی کو جو ہے وہ پرائیویٹ جاب کرتا تھا, اسے نکال دیا گیا, میرے والد کو بھی نکال دیا گیا. ان کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ نہ رشتہ دار ان سے رابطہ کرنے کو تیار تھے, نہ اہل علاقہ. تو وہاں سے انہیں جو ہے یہ انسانی حقوق کی جو تنظیم تھی, ان کے لوگوں نے شفٹ کروایا, اورنگی میں شفٹ کروایا, اورنگی میں شفٹ کروایا, اور گھر پہ موم بتی بنانے کا کارخانہ, یعنی کتنا بڑا کارخانہ ہوگا کہ جو 3 کمروں کا چھوٹا سا, اگر اورنگی ٹاؤن کبھی آپ کا جانا ہوا ہو, چھوٹا سا گھر 80 گز پہ, اس میں ایک کمرے میں موم بتی بنانے کا سامان تھا, اور وہ فیملی موم بتیاں بنا کے بیچ رہی تھی اور اپنی گزر بسر کر رہی تھی.